ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے، اور ہمیں آپ کی تجاویز کا، آپ کے تبصروں کا، آپ کی تنقید کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ ای میل ہمارا info@tv1canada.com، ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کے ذریعے اپنی تجاویز بھجوا سکتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ہمارے ساتھ تھے فواد چودھری صاحب، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے پولیٹیکل ایڈوائزر، اور کافی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بعض اوقات ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے دل دہل جاتا ہے، اور اتنی تکلیف اور اتنا دکھ ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہم کینیڈا میں موجود ہیں جہاں پر انصاف اور ہیومن رائٹس کا اتنا خیال اور اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اندر سے حساس اور شاید کبھی کبھار کمزور ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں چھوٹی سی بری بھی خبر ہمارے دل اور دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو مانیٹر کرنے والا سب سے بڑا ادارہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ان کے انچارج کمپلینٹ سیل زمان خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ زمان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی واقعہ آیا ہے کوہستان کا کہ دو لڑکے ڈانس کر رہے تھے اور کوئی 4 لڑکیاں جو ہیں وہ صرف تالیاں بجا رہی تھیں، اور ان کے بارے میں جو سنا جا رہا ہے یہی اطلاع ہے جو سپریم کورٹ میں ایک گواہ نے بتایا کہ 4 لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ زمان خان صاحب، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کمپلینٹ سیل کے آپ انچارج ہیں، کیا انفارمیشن ہے اس واقعے کے بارے میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بات وثوق نہیں کی جا سکتی۔ جی، ایک طرف تو ان بچوں کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے، دوسری طرف ابھی تک سرکار جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو ابھی ایک عجیب قسم کا کنفیوژن ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جس بچیوں کو ہم ہیلی کاپٹر دیکھنے والے دیکھے ہو، صحیح، تو اپنا اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال کم تک یہ بات جو ہے واضح ہو جائے بچیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں کیا کریں کو جانیں کہ اتنی دور دراز مشکل علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں تک صحیح اطلاعات حاصل کرنا کافی مشکل کام ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں ان بچیوں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہاں اپنا ایک جرگہ ہوا اور وہاں کے مقامی جو مذہبی رہنما تھے اس نے قتل کا فتویٰ دیا۔ وہ بعد میں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فتویٰ نہیں دیا، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس کے باوجود سندھ میں جرگے ہوتے ہیں، پنجاب میں جرگے ہوتے ہیں، اور فرنٹیئر اور فاٹا میں جرگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک ریاست پاکستان یہ جو ایک محاورہ آئین ایک بات ہوتی ہے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور خاص کر مذہبی لوگ اور طالبان اور سندھ میں جاگیردار جو ہے وہ اپنے قانون کو لے لیتے ہیں اور سزائیں بھی سناتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، آئین میں بھی درج ہے کہ بھی پاکستان میں جو انصاف کا کیا نظام ہوگا، لیکن اس کے باوجود اچھا زمان صاحب، یہ بتائیے کہ کوئی جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ صرف تالی بجا رہی ہیں، یہ مولوی صاحب کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم تھا کہ لڑکیوں کو موت کا فیصلہ سنا دیا گیا؟ اور اگر یہ بات درست ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو کیا اتنا بڑا جرم ہے اس علاقے میں؟ بہت بڑا جرم۔ دیکھیں، یہ ہے کہ جس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس علاقے میں تو پورا آپ دیکھیں نا کہ بچیوں کے اسکولوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا، فتوے دیے جا رہے ہیں کہ جو بچیاں جو ہے ماڈرن لباس پہنے گی ان کے نکاح ٹوٹ گئے یا ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ اس علاقے میں تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور انسانیت لو جو ہے واقعات ہو رہے ہیں جس پہ ہر
جو باشعور آدمی ہے اس کو پریشان ہونا چاہیے، خاص کر پاکستانیوں کو، کہ ہم اس کی اصلاح میں جا رہے ہیں یا کوئی قبائلی دور سے بھی حضور سے پرانا جو قبائلی دور تھا اس میں جا رہے ہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ وہاں اپنا ہم اکیلے لوگوں کو بجائے بچیوں کو تعلیم دے، بچیوں کو مساوی حقوق دے، کیا کیا کہ ہر شادی بیاہ پہ بچے بچیاں ڈانس بھی کرتے ہیں، بچے ہماری مائیں جو تھی وہ کبھی نہیں گاتی تھی، لیکن وہ جب تیل میں بھی ہوتی تھی وہ بھی گاتی تھی۔ شادیوں میں باقاعدہ طور پر جو ایک منظر تھا ہوتا ہے خوشی کے اظہار کا، مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کوہستان میں صرف تالیاں بجانے پر جو اطلاع ہے، بڑی افسوسناک اطلاع ہے کہ 4 بچیوں کو موت کی سزا سنا دی گئی، اور ابھی یہ کنفرم اگرچہ نہیں ہے کہ وہ واقعی اس سزا پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بہرحال جرگے کی اور مولویوں کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ زمان صاحب یہ بتائیے، جو تیزاب کے واقعات ہیں، بچیوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا ہے، ان کی خوبصورتی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، تو ایسے واقعات میں کوئی کمی ہو رہی ہے پاکستان میں؟ میرے بھائی بدقسمتی سے عورتوں کے خلاف جو تشدد ہے، عورتوں کے خلاف جو جرائم ہے، ان میں بدقسمتی سے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ امید تو یہ تھی کہ 21ویں صدی میں عورتوں کو مساوی حقوق ملیں گے، کاروکاری کی رسم جو ہے، نام نہاد غیرت کے نام پہ قتل کرنا، یا جیسے آپ نے تشدد کا کہا، یا گھریلو تشدد کی بات ہے، تو یہ بدقسمتی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو بہت تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ وہ روایات جو جاگیرداری علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں ہوتی تھی، وہ آج لاہور جیسے شہر میں بھی ہو رہی ہے، کراچی جیسے شہر میں بھی ہو رہی ہے، جن کا پہلے کبھی کوئی ذکر نہیں تھا۔ لوگ لبرل تھے، روشن خیال تھے، اور ان میں برداشت تھی، اور ایک دوسرے کی بات کو سنتے تھے اور ایک دوسرے کی حقوق کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ بدقسمتی ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو۔ اچھا، یہ جو زمان صاحب، یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ اس کلچر کو آپ رپورٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، پھر ساری دنیا میں آپ اس کی انفارمیشن دیتے ہیں، کبھی حل کی طرف بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حل بھی پیش کیا، یا ان قوانین کو مسودہ کی صورت میں حکومت کو بھی دیا، یا اس طرح کا کوئی پازیٹیو کام جو ہے؟ کیونکہ یہ تو پاکستان میں ایک حلقہ وہ بھی ہے جو آپ پر خاصی تنقید کرتا ہے کہ آپ جن واقعات کو اچھالتے ہیں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، اور پاکستان کی جو نیگیٹو پکچر ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو اس کو پازیٹیوٹی کے دائرے میں آپ کس طرح لیتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر یا باہر گند ہے تو اس کو قالین کے نیچے چھپانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج دنیا جو ہے وہ اپنا انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن کا ریولیوشن ہے، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ یہ کسی پہ الزام لگانا کہ پاکستان کا امیج یہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ آپ کے سامنے آپ زبردستی اور جعلی امیج کوئی نہیں بنا سکتے۔ اب ابھی ہم بات کر رہے تھے جو کوہستان میں بچیوں کے قتل کیے گئے، یہ چھپ سکتا ہے؟ یا کاروکاری جو ہو رہا ہے، یا تیزاب جو پھینکا جا رہا ہے، یا اور بہت سارے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ہمارا ایک شروع سے رویہ ہے۔ یا مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج جب ظلم کر رہی تھی، یا جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، یا طالبان جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے آپ کے سامنے کھلا ہے۔ ہر جو آدمی پکڑا جاتا ہے اس کا لنک پاکستانی طالبان سے القاعدہ سے نکلتا ہے۔ تو بھیا دیکھیں، دو طریقے ہوتے ہیں، یہاں تو آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں جو بلی کو دیکھ کے، یہاں ایک ہے کہ آپ سارے جو حقائق ہیں، غلط یا صحیح یا غلط جو بھی ہے، غلط حقائق ہیں، ان کا مقابلہ کریں، ان کو جانیں، اور ان کو حل کے لیے کوئی اپنا لاہے عمل دیں۔ صحیح۔ اچھا زمان صاحب، میں آپ سے جی میں چھوٹے سے وقفے کی طرف جاؤں گا، اور اس وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو سندھ میں خاص طور پر چھوٹی معصوم کم عمر کم سن بچیوں کی قرآن پاک سے شادی کر دی جاتی ہے، وہ واقعات کس حد تک سامنے آ رہے ہیں؟ ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد زمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ
کمپلینٹ سیل جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو مانیٹر کرتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، سالانہ رپورٹ چھاپتا ہے اور پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کی حکومت کو تجاویز دیتا ہے کہ کس طرح ان واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ بات جاری رکھیں گے زمان خان صاحب سے۔